السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
تعریفات کی بریائیاں بڑھائیاں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جو رب العزت مشکل کشا حاجت روا ہے، جس رب العزت نے درند پرند چرند کو لفظ کن کہہ کے پیدا فرمایا، اور جب ہم جیسے انسانوں کی باری آئی تو اس رب العزت نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے اشرف المخلوقات بنا دی۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، آسماں کے تاروں سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، امام الاولین امام الآخرین، امام الانبیاء، امام المجاہدین، آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ کے لیے۔ محترم سامعین، جو احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں وہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کے ہم سب کو ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، ان حقوق میں سے سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کر۔ محترم بھائیو، سلام جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور ایک دعایا کلمہ ہے۔ سلام کہنے والا دوسرے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میری طرف سے تیری جان، تیرا مال، الغرض تیری ہر چیز محفوظ ہے، تو سلامتی والا ہے، تجھ پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ اور سلام کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، ابن آدم کے لیے ملاقات کے وقت کا تحفہ قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم میں سے کسی کو سلام تحفے میں دیا جائے، یعنی اللہ رب العزت نے سلام کو تحفہ کہا، فرمایا جب تم میں سے کسی کو سلام تحفے میں دیا جائے تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس سے بہتر تحفہ اسے لوٹاؤ۔ بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے اس سے بہتر تحفہ اسے لوٹا سکتے ہیں، یا پھر فرمایا کہ اسی کو واپس لوٹا دو۔ محترم بھائیو، سلام سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں پر کیا، پھر اسی سلام کو اللہ رب العزت نے پسند فرما کر ان کی اولاد کے لیے ملاقات کے وقت کا تحفہ قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، جا اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت پر سلام کر، اور جو وہ تجھے جواب دیں اس کو غور سے سن، کیونکہ وہ تیری اور تیری اولاد کے لیے ملاقات کے وقت کا تحفہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا، تو انہوں نے فرشتوں نے آگے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، یعنی انہوں نے اس سے بہتر تحفہ اسے لوٹایا۔ پھر اسی سلام کو اللہ رب العزت نے پسند فرما کر ان کی اولاد کے لیے ملاقات کے وقت کا تحفہ قرار دیا۔ تو محترم بھائیو، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سلام سے مراد صرف اور صرف السلام علیکم ہی ہے۔ اس کے علاوہ ملتے جلتے وقت دعایا کلمات کہنا، جیسا کہ فارسی لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ذا ہزار عصا، ہزاروں سال جیتے رہو۔ اسی طرح ہمارا جو مزاج ہے، ہم آپس میں ملتے ہیں سلام نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں کیا حال ہے جی، کیسا ہے حال مزاج۔ اسی طرح انگلش بولنے والے ممالک وہ بھی مختلف قسم کے الفاظ کہتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر عربی لوگ یہ کہا کرتے تھے انعم اللہ بک صباحا وانعم اللہ بک عینا، یہ الفاظ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسلام نے ان سب کو پس پش ڈال کر السلام علیکم کہنے کا حکم دیا، جس کے ہر لفظ پر نیکی ملتی ہے۔ جیسا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، آپ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے 10 نیکیاں حاصل کر لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آتا ہے
اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی وہ رحمت اللہ کا وہ اضافہ کرتا ہے، پیارے پیغمبر اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس آدمی نے 20 نیکیاں حاصل کر لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آتا ہے، وہ برکاتہ کا اضافہ کرتا ہے، پیارے پیغمبر اس کا جواب دے کر فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے 30 نیکیاں حاصل کر لی۔ محترم بھائیوں، بندہ 1-2 سیکنڈ کے اندر 30 نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہے سلام کہنے کی فضیلت، تو اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کاموں کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم ان 4 کاموں کو کر لو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرمایا وہ کون سے 4 کام ہیں؟ پہلا کام ان میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور دوسرا کام واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو ملاؤ، اور فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ اور فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، جب تم ان 4 کاموں کو کر لو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے سلام کرے، اگر پھر ان کے درمیان کوئی پتھر یا درخت یا دیوار وغیرہ حائل ہو جاتی ہے، اگر وہ پھر دوبارہ ملیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پھر دوبارہ سلام کہیں۔ اس قدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سیدنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا او لا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ پھر فرمایا تم اس وقت آپس میں محبت نہیں کرنا، پھر فرمایا کیا میں تمہاری ایسی چیز پر تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم آپس میں محبت کرنے لگیں گے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، ہر اس شخص کو سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو یا تم اسے نہیں پہچانتے۔ اسی طرح سیدنا عقیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا اور ہم مل کر بازار میں جایا کرتے تھے، نہ تو ہم کوئی چیز خریدا کرتے تھے اور نہ ہی ہم کوئی چیز بیچا کرتے تھے، بلکہ اور صرف ہم سلام کہنے کی غرض سے بازاروں میں جایا کرتے تھے اور ہر بندے کو سلام کیا کرتے تھے۔ قربان جاؤں میں ان کی سلام کے ساتھ محبت پر۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَائِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ محترم بھائیوں اس حدیث کے اندر تو یہ آ رہا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، تو محترم بھائیوں اگر کوئی بڑا چھوٹے کو سلام کر لے تو اس میں بھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، حرج والی بات نہیں ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام ایک دعا ہے، سلام کا معنی ہے اللہ تم پر سلامتی کرے، تم پر رحمت کرے، تم پر برکت نازل کرے۔ تو کیا ایک بڑا بندہ اپنے چھوٹے کو یہ دعا نہیں دے سکتا؟ تو دے سکتا ہے۔ اس لیے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا گزر ایک دفعہ بچوں کے پاس سے ہوا تو میں نے بچوں کو سلام کیا، تو میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح محترم بھائیوں اگر بندہ کسی کے گھر میں، کسی کے آفس میں، دکان مکان وغیرہ میں جائے تو سب سے پہلے اسے جو کام کرنا چاہیے وہ سلام کہنا چاہیے، اس کے بعد اجازت طلب کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، جب بھی تم کوئی بات کرنے لگو تو اس سے پہلے سلام کرو۔ اسی طرح محترم بھائیوں دوسرا جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے وہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تیرا مسلمان بھائی تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ تو محترم بھائیوں دعوت سے مراد صرف کھانے کی دعوت ہی نہیں بلکہ وہ مشورے کی دعوت بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح مدد کی دعوت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہر طرح کی دعوت کو، اپنے بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم
اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اسی طرح البتہ کھانے کی دعوت کی خصوصی تاکید فرمائی گئی کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے، فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب فإن کان صائما فلیصلی وإن کان مفطرا فلیطعم، اگر تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کی دعوت کو قبول کرے، اگر وہ روزے دار ہے تو پھر اپنے بھائی کے حق میں دعا کر دے۔ اسی طرح ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا۔ فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس پر یہ لازم اور فرض ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے، البتہ اگر وہ روزے دار ہے تو پھر بھی اس کے حق میں دعا کر دے، اور وہاں جا کر کھانا پینا یہ ضروری نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن شَاءَ طَعِمَ وَإِن شَاءَ تَرَكَ، اگر دل چاہے تو کھانا کھا لے، اگر دل نہ چاہے تو چھوڑ دے، لیکن کھانے میں سے عیب نہ نکالے۔ اسی طرح جن دعوتوں کے اندر موسیقی کا انتظام کیا جائے، شراب نوشی کا انتظام کیا جائے، ان دعوتوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان دعوتوں میں جانے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر دعوت دی، تو جب وہ ہمارے گھر آئے تو عورتوں نے تصویروں والا پردہ لٹکایا ہوا تھا، غیر شرعی کام کیا ہوا تھا، تو ابن عمر نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اے ایوب، مجھے تمہارے متعلق یہ خیال نہیں تھا کہ تم یہاں تک اتر آؤ گے، تمہارے گھر میں یہ غیر شرعی کام ہوگا، اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر غیر شرعی کام ہو وہاں جانے سے منع کیا۔ اسی طرح تیسرا حق ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا المسلم اخو المسلم لا حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ، جب تیرا مسلمان بھائی تجھ سے مشورہ طلب کرے تو تجھ پر یہ لازم اور فرض ہے کہ تم اپنے بھائی کو اچھے سے اچھا مشورہ دو۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی اہم کام کا ارادہ کرتے تو آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجلس بلاتے اور ان سے مشورے طلب کرتے۔ دیکھیے محترم بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ابن آدم خطا گار ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان خطا کاروں میں سے جو افضل ہے، اعلیٰ ہے، وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بدر کے قیدیوں کے متعلق آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مجلس شورا بلائی اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دیت لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور ان سے مشورے طلب کیے، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرمایا۔ اسی طرح محترم بھائیوں، چوتھا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے وہ ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جو اس کا بھائی اسے سن رہا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کا جواب دے، یعنی یرحمک اللہ کہے۔ محترم بھائیوں، جو چھینک ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور جمائی یہ شیطان کی جانب سے ہے اور اللہ رب العزت کو یہ ناپسند ہے۔ اگر نماز وغیرہ میں جمائی آ جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو روکا جائے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اسی طرح فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا اس کا بھائی یرحمک اللہ کہے، اور پھر وہ جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اسی طرح جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ اپنے منہ پر کپڑا وغیرہ رکھ لے، کیونکہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح نماز میں اگر کسی کو چھینک آ جائے تو وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نماز کے اندر چھینک آئی تو میں نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا یہ کلمات تم میں سے کس نے کہے؟ تو 3 دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ تیسری دفعہ سیدنا رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے یہ کلمات کہے۔ فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو لینے میں سبقت اختیار کر رہے تھے کہ میں اسے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس لے کر جاؤں۔ اسی طرح اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر نماز میں چھینک وغیرہ آ جائے تو الحمدللہ کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 5واں حق ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب تیرا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو تجھ پر یہ لازم اور فرض ہے کہ تم اس کی بیمار پرسی کرو، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے تو وہ جنت کے ایک باغیچے میں رہتا ہے، اور ایک منادی آواز لگانے والا آسمان سے یہ آواز لگاتا ہے کہ خوش ہو جا، تیرا عیادت کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس آنا اچھا ہے، تو نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے پاس رات کے وقت عیادت کی غرض سے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص صبح کے وقت اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس قدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر کسی کی عیادت کیا کرتے تھے، خواہ وہ مشرک تھا، کافر تھا، یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے جاتے اور اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب کے دن زخمی ہو گئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد کے اندر ہی لگوا دیا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کر سکے۔ اسی طرح ایک یہودی لڑکا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی عیادت کی اور اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح سید آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب جب وہ بیمار تھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ کتاب و مناقب صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ وہ مشرک تھا تو پاس یہ ابو جہل اور دوسرے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ابو طالب اس دنیا سے جاتے ہوئے عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دے گا، اپنے دین سے ہٹ جائے گا، تو وہ اسی پر پکا ہو گیا اور اسی پر اس کو موت آ گئی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا اور فرمایا کہ جب تک میں روکا نہ گیا اپنے چچا کے لیے استغفار کروں گا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے تب یہ آیت نازل فرما دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگے جن کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس سے ایک تو مشرک کی عیادت کا مسئلہ سمجھ آیا اور دوسرا مشرک کے لیے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت بندے سے کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا گویا تو مجھے اس کے پاس پاتا، گویا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اور فرمایا اللہ رب العزت فرمائیں کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو خالق مالک رازق ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا گویا کہ تو نے مجھے پانی پلایا۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو اللہ بندہ کہے گا اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کر لیتا گویا کہ تو میری عیادت کرتا۔ اسی طرح محترم بھائیوں آخری حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے، فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب تیرا مسلمان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جائے
تو وہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس کے جنازے کے اندر شرکت کرو۔ فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے ایک قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص قبرستان تک ساتھ رہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 2 قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی قرات سے کیا مراد ہے، قرات کیا چیز ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت احد پہاڑ جتنی اس بندے کو اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک قرات سے مراد ایک احد پہاڑ، اور 2 قرات سے مراد 2 احد پہاڑ اللہ رب العزت نیکیوں کے اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو قبرستان تک میت کے ساتھ چلتا ہے۔ اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص میت کے پاس ہو یا مریض کے پاس ہو اسے اچھی اور بھلی بات کہنی چاہیے، کیونکہ تمہاری ہر بات پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔